نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. صدق اللہ مولانا العظیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. وبلغ رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین، یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے آج یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اور آپ رات کے اس قیمتی وقت میں ایک جگہ اکٹھا ہو کر فیضان صابر کانفرنس کے زیر اہتمام ہونے والے اس شاندار اجلاس میں شرکت فرما کر دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں. لائق صد مبارکباد ہیں کمیٹی کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی محنت، جد و جہد، محنت و کاوش سے جلسے پاک مصطفیٰ کو بقعہ نور بنا رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے اس جذبے کو دائم و قائم رکھے. میں الہ آباد سے آیا ہوں. پہلی بار آپ کے یہاں آنے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن آیا تو میں دور سے ہوں، مگر آپ نے میرا جو ٹائم انتخاب کیا ہے وہ صحیح نہیں. یہ ٹائم تقریر کا نہیں رہتا ہے، سو جانے کا رہتا ہے. آپ کو نیند آ رہی ہے تو کیا ہوا، آپ سے زیادہ ہم کو آ رہی، تو آپ کیسے سنیں گے یہ پریشانی نہیں ہے، میں کیسے تقریر کروں گا یہ بہت پریشانی. اگر ہم پڑھتے پڑھتے سو گئے تو کیا ہوگا. آپ ہمارا نذرانہ نہیں دیں گے، ٹکٹ ہم کو اپنے خرید کے جانا ہوگا. لیکن آپ نے بلایا ہے، جب بلائیے تب بولیں گے، نہ کروائیے تو نہیں کریں گے، تقریر کروائیے تو کٹ ڈالیں گے. ہم لوگ کمیٹی کے حکم کے محتاج رہتے ہیں. میں سیدھا سادہ آدمی جب جلسے میں جاتا ہوں تو چپ چاپ بیٹھا رہا. آپ کو تقریر کروانا ہے کروائیے، مت نہیں کروانا ہے مت کروائیے. اگر ہم یہ بول دیتے کہ 8 بجے بیٹھاؤ تو آپ نہیں بیٹھاتے. مگر جب عالم کو بلاؤ اتنے دور سے تو اس کا ٹائم بھی اچھا ہونا چاہیے. اور آپ نے جو شعراء کرام کو بلایا ہے، اللہ 3 شاعر، جب 3 شاعر بلانا ہو تو 1 دن کا جلسہ نہیں ہوگا، 2 دن کا ہوگا. یہ لوگ شعر بناتے ہیں اور اسٹیج پر بیٹھ جاتے ہیں تو 2-4 کلام تو ہو ہی جاتا. یہ شہدا صاحب بس قلم اٹھ جائے شعر تیار، گھوم جائے دوسرا تیار، پھر لگ جائے کاغذ سے تیسرا تیار. یہ وہ شاعر لوگ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب یہ شعر بنائیں گے تو آپ کو سننا ہی پڑے گا، ان کو سنانا ہی پڑے گا. اب میں پریشان ہوں کہ کس عنوان پر تقریر کروں، ابھی تک عنوان میرے ذہن میں نہیں آیا. آئیے ہم اور آپ دونوں مل کر
اس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں جن کی سماعتوں کا یہ عالم کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جن کی شان اور عظمت جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ سن لے زمانہ کان کھول کے کہ ان کے اختیار اور طاقت و قوت کا یہ حال کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ ایسے سبحان اللہ بولنے سے کام نہیں چلے گا، میرا نیٹ ورک نہیں آ رہا، زور سے بولو طرف کے، اعلی حضرت کے نام پر بولو۔ اچھا آپ لوگ سنیے گا کہ چلے جائیے گا؟ آپ لوگ چلے جائیے، مگر میرا بھلا ہوگا، بغیر تقریر کے نذرانہ پاؤں۔ کون چاہتا ہے خون جلاوے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ تقریر نہ ہو، پیسہ مل جائے، مگر آپ بھی کم نہیں ہے، جو کھلاتے ہیں اس کو سزا لیتے ہیں۔ آقا کی بات چل رہی ہے، ان کے اختیار کی بات، ان کی طاقت کی بات، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین جان عالمین روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ۔ جن کو جانا تھا وہ جا چکے، اب جن کو رہنا ہے وہ رہ جائیں، بیچ میں کوئی آدمی نہیں جائے گا، ورنہ ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا کرنے لگیں گے کہ جب وہ یہاں سے جائیں تو پھر جلدی نہ آنے پائے، ہے کہ نہیں؟ تو آپ تقریر سنیں گے؟ اچھا تقریر سنیے گا کہ نعت؟ دونوں آتا ہے ہم کو۔ اگر شاعر لوگ فیل کر دیتے ہیں، ٹرین مس ہو جاتی ہے، تو لوگ قاری ایوب کو بلاتے ہیں۔ ابھی بھی ہم کو 45 نعت یاد ہے، میں ظہر تک پڑھتا رہا۔ علماء سنیں گے خوش ہو جائیں گے، ان کو میٹر مل جائے گا۔ آج کل پوری دنیا یہ چاہ رہی ہے مولانا ایسی تعویذ دے دو کل ہی ہو کے ہم ٹاٹا برلا بن جائیں، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ آج وہی نسخہ لے کے آیا ہوں، مگر سنو گے تب سناؤں گا، بھاگو گے تو یہیں پر جیب میں رکھ کے چلا جاؤ۔ تو پہلے نعت سنائے کہ پہلے تقریر؟ دونوں سنائے، دونوں ساتھ میں تھوڑی ہوتا، آپ لوگ بھی زیادہ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو 2-3 شعر نعت شریف کے سن لو، اس کے بعد ٹائم بچے گا تو تقریر سنا دیں۔ تو آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں؟ اگر میرا پڑھنا آپ کو اچھا لگ جائے، طبیعت کو بھا جائے، دل کو چھو جائے، تو سبحان اللہ کہہ کر اپنے ثواب کو بڑھائیے اور پڑھنے والے کی ہمت افزائی فرمائیے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر جو بج رہا ہے یہ ہمارے کرم فرما نوشاد انکوک بھائی کا ہے۔ اللہ اکبر! جہاں ان کا مائک لگ جاتا ہے تو ہم لوگوں کی تقریر جو بھولی ہوئی رہتی ہے وہ بھی یاد آتی ہے۔ آدھا کام یہ کرتا ہے اور آدھا کام ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو میں شروع ہو جاؤں کہ اور تھوڑی دیر لگا؟ اشعوں کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا، مسکان بنا ڈالا، مسکان بنا ڈالا، اشکوں کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا۔ تھوڑا سا آواز بڑھائیے۔ اشکوں کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا، اشکوں کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا، ارے اشکوں کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا، ارے مسکان بنا ڈالا، مسکان بنا ڈالا، مشکل کو مصطفیٰ نے آسان بنا۔
حضرات میں نیٹ ورک میں نہیں پڑھ رہا ہوں، بغیر نیٹ ورک کے پڑھ رہا ہوں، تب آپ لوگ اتنا اچھا سن رہے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں یہاں نہیں، میں مدینہ شریف میں پڑھ رہا ہوں۔ محبت سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے ایک بار اور بولو۔ اشکوں منوانی مسکان بنا ڈالا، اشکوں کو منوانی مسکان بنا ڈالا، اشکوں کو منوانی مسکان بنا ڈالا، ارے مسکان بنا ڈالا، مسکان بنا ڈالا، مشکل کو مصطفیٰ نے آسان بنا۔ حضرات علماء کرام کے حوالے سے یہ شعر آپ تک پہنچ رہا ہے، سنو، نیٹ ورک فل ہو جائے گا، گھر جانا بھول جاؤ۔ ہم لوگ بھی مان لے کے چلتے ہیں، جو پوزیشن ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ سنیے سنیے، آج کل پوری دنیا اس بات کی تیاری کر رہی ہے کہ قرآن کو دنیا سے مٹا دیا جائے، مگر یہ پلاننگ غلط ہے۔ اس قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے ہم قرآن نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ زور سے بولو اور زور سے۔ قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائیں گی، اب کیسے مٹائیں گی، قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائیں گی، قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائیں۔ تھوڑی سی تبدیلی کر دیتے ہیں، آپ ایک بار سبحان اللہ کریں۔ قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائیں گی، قرآن کو یہ دشمن اب کیسے مٹائیں گے، قرآن کو یہ دشمن اب کیسے مٹائیں گے، قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائے گی، اب کیسے مٹائے گی، اب کیسے مٹائے گی، کہ سینے کو حافظوں نے جزدان بنا، سینے کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا، سینے کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا، سینے کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا۔ اگر میرا پڑھنا آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ اجازت دے دیجئے میں آگے بڑھاؤں۔ زور سے بولو۔ ہم جتنے لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ آپ چلے جائیے، اللہ واسطے چلے جائیے، کیا ضرورت ہے اسے سننے؟ ارے بیٹھ جاتے، اتنا اچھا انتظام کیا ہے کمیٹی کی لوگوں نے۔ یہ شعر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کی اجازت سے سنیں گے تو بغیر ٹکٹ کے اجمیر چلے جائیں، بغیر ٹکٹ، بغیر پیسہ۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، خواجہ کے نام پر۔ لوگوں کے ساتھ میں ہم اجمیر جب گئے تھے، لوگوں کے ساتھ میں ہم، لوگوں کے ساتھ میں ہم اجمیر جب گئے تھے، اجمیر جب گئے تھے، اجمیر جب گئے تھے، لوگوں کے ساتھ میں ہم اجمیر جب گئے تھے، لوگوں کے ساتھ میں ہم اجمیر جب گئے تھے، ارے لوگوں کے ساتھ میں ہم اجمیر جب گئے تھے، اجمیر جب گئے تھے، اجمیر جب گئے تھے، تو خواجہ نے بھیک دے کر سلطان بنا۔ آپ تو اتنا اچھا اچھا بڑھیا بڑھیا نوٹ دے رہے ہیں کہ نہ چلنے کا سوال ہی نہیں۔ بہت جگہ تو لوگ کٹا پھٹا دے دیتے، میرے جیب میں ایک 5 روپے کا نوٹ ہے، 15 دن سے نہیں چل رہا۔ ہاں مذاق نہیں،
ابھی کہیے گا تو ہم دیکھا چل ہی نہیں رہا ہے، ٹکٹ والا نہیں لیا، چائے والا نہیں لیا، پکوڑا والا نہیں لیا، پتہ نہیں کہاں چلے گا، لگتا ہے پارلیمنٹ میں چلے۔ حضرات یہ محبت ہے آپ کی، آپ ایسے وقت میں سن رہے ہیں، میں بہت خوش ہو رہا ہوں۔ عبد الغنی بھائی نے اور نوشاد بھائی نے مجھے بہت اچھی جگہ بلایا، ویسے میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں۔ یہ کون آئے گا 3:30 بجے مرنے؟ بتائیے، یہ ٹائم ہے تقریر کا۔ حضرات یہ محبت اور خلوص ہے، محبت سے کہہ دو اور زور سے۔ ہم خواجہ کے ہندوستان میں خواجہ کا پھر وہ شعر سنا دیں آپ کو۔ اجمیر جب گئے تھے، اجمیر جب گئے تھے یاروں کے ساتھ میں ہم، اجمیر جب گئے تھے لوگوں کے ساتھ میں ہم، اجمیر جب گئے تھے لوگوں کے ساتھ میں ہم، اجمیر جب گئے تھے، اجمیر جب گئے تھے، اجمیر جب گئے تھے تو خواجہ نے بھی دے کر سلطان بنا ڈالا، خواجہ نے بھی دے کر سلطان بنا ڈالا، مشکل کو مانے آسان بنا ڈالا۔ حضرات میں نے 3 شعر کے لیے کہا تھا، میرا ٹائم ختم ہو گیا، ایک شعر میری طرف سے سن لو۔ اس کمیٹی کے انتظام کو دیکھ کر میں بہت خوش ہو رہا ہوں۔ جب سے میں آیا ہوں انتظام نے کوئی کہ چائے لیجیے گا، پان چاہیے، کیا چاہیے، ایسا انتظام جلسے والے کم کرتے، کہیں کہیں بلا لیتے ہیں اور سلا دیتے ہیں، حضرت چپ چاپ لیٹے رہو۔ بلبل بنگال ہمارے کرم فرما مخلص و مہربان قاری محمد حنیف القادری صاحب نے ایک جگہ جلسے میں شرکت فرمایا اور کھانا وانا لوگوں نے کھلا دیا، کہا حضرت اور کوئی تکلیف ہو تو بتائیے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ ہمارا ٹائم کب ہے؟ بولا 3:30 بجے ہے۔ کہا سب سے بڑی تکلیف یہی ہے۔ حضرات تو بہت اچھا انتظام، میں ان کی تہنیت اور تشکر کے طور پر یہ ایک شعر اس کمیٹی کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ جلسہ جلسہ کرا کے اہل کمیٹی نے مصطفیٰ کا، کمیٹی نے مصطفیٰ کا جلسہ کرا کے اہل محلہ نے مصطفیٰ کا جلسہ کرا کے اہل بریلی نے مصطفیٰ کا۔ حضرات میں اس بات سے بڑا خوش ہوا جب میں آئی اسٹیج پر تو ادارے شریعہ کے قیام کا یہاں اعلان ہوا۔ میں علماء کرام کی اس فکر سے اور ان کی محنت سے بڑا خوش ہو رہا ہوں۔ اگر یوں ہی ہر شہر میں ہمارے علماء یوں ہی کام کرتے رہیں تو نزدیت کا تو جنازہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، آپ ان کا تعاون ضرور کریں اور ان کا ساتھ دیں۔ جب یہ آپ کو بلائیں 12 بجے رات کو تو آپ ان کی خدمت میں جائیں۔ علماء کرام جو کرتے ہیں کام وہ دین اور مسلک کے لیے کرتے ہیں، ہم آپ تو دنیا کے لیے کرتے ہیں، یہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، آپ کی نجات کے لیے یہ ہر کام میں اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کا تعاون چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مشن کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور مسلک اعلی حضرت کا ترجمان بن کر آگے بڑھنے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلسہ کرا کے اہل کمیٹی نے مصطفیٰ، جلسہ کرا کے اہل بریلی نے مصطفیٰ، اہل بریلی نے مصطفیٰ، ارے جلسہ کرا کے اہل بریلی نے مصطفیٰ کا، کمیٹی نے مصطفیٰ کا، کمیٹی مصطفیٰ، بخشش کا لوگو اپنی سامان بنا ڈالا، بخشش کا لوگو اپنی سامان بنا ڈالا، مشکل کو نہ مانے
آسان بنا ڈالا۔ ایک شخص تیار ہو کر میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں تیار ہو کر آیا ہوں، میرا گھوڑا تیار ہے، میں تیار ہوں، میں نے پوری تیاری کر لی ہے، میں نے امامہ باندھ لیا ہے، میری تلوار تیار ہے، میرا گھوڑا تیار ہے، میرے سارے ارمان تیار ہیں، اے میرے آقا میں پوری تیاری کر کے آیا ہوں، میں جہاد میں جاؤں گا۔ کہاں جاؤں گا؟ جہاد میں جاؤں گا۔ جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ گردن کٹایا جاتا ہے۔ آج کل لوگ عالم علماء کے پاس آتے ہیں، تھوڑی دیر رہیں گے، حضرت میں سسرال جاؤں گا۔ کیا جانا؟ ابے بار بار لوگ سسرال چلے جاتے ہیں۔ سسرال کم جایا کرو تاکہ ماندان زیادہ جاؤ گے تو گڑبڑ ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ عزت گھٹنے لگتی ہے، کبھی کبھی جایا کرو۔ ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ میں بار بار آتے رہے، میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ ایک دن بیچ کر کے آیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو نہیں دیکھتا ہوں تو بے قرار ہو جاتا ہوں، اسی لیے ڈیلی چلاتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں بیچ کر کے آیا کرو، محبت بڑھنے لگتی ہے۔ بول دو سبحان اللہ اور زور سے، ہاں ایک بار اور۔ حضرات تقریر میری شروع ہونے والی ہے، میں پلاننگ بنا رہا ہوں، میں تقریر شروع کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ وہ آ گئے، یا رسول اللہ میں جہاد میں جاؤں گا، میں گردن کٹانا چاہتا ہوں، میرا خون کا قطرہ قطرہ اسلام کے نام پر بہنا چاہتا ہے، اے میرے آقا میں راہ خدا میں مرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کے لیے جان دینا چاہتا ہوں۔ کیسے لوگ تھے، کیسا زمانہ تھا، حالات کتنے اچھے تھے، فکر کتنی اچھی تھی، خیالات کتنے اچھے تھے، سوچ و سمجھ کتنا اچھا تھا، مزاج کتنا اچھا تھا۔ لوگ اسلام کے لیے جان دیتے تھے، حضور کی بارگاہ میں اجازت لینے آئے، آپ اسلام کے لیے کچھ دے سکتے ہیں؟ لے لیے۔ آپ جیسے ہم کوئی غلط کام کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں، اسلام کے لیے کچھ دینا ہے؟ ابھی آپ نے پیسہ دیا، میں نے سن لیا، اور میں آپ کو دور سے دیکھ رہا تھا، بڑے اچھے لوگ پیسہ دے رہے تھے اسلام کو، مسجد میں دینا اسلام کو دینا، مدرسے میں دینا اسلام کو دینا، تعلیم کے لیے دینا اسلام کو دینا، ہاں عالم علماء کے حوالے کر دینا، ادارے کو بڑھانا، تعلیم و تربیت اسلام ہی کو دینا۔ اے لوگوں آج اسلام آپ سے جان نہیں مانگ رہا ہے، آپ کو تلوار چلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، گھوڑا دوڑانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے کہ اب تمہارے تلوار چلانے کا ٹائم نہیں ہے، اب تمہارے وقت کی ضرورت ہے۔ اسلام ٹائم دو، اسلام کو ٹائم دو۔ آپ میرا منہ مت دیکھیے، وہ ہمارا آپ کا دور گزرا ہے کہ ہم نے آپ نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا ہے۔ محرم شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ابھی مہینہ جیسے شروع ہوگا، شہزادہ گلگو قبا راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آئے گی، ہر دل مومن یاد حسین میں ڈوب جائے گا اور یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، دشتے بلا کو عرشی کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ارے ہر ذرے کو نجم کا نگینہ بنا دیا، ارے نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔
اللہ اللہ، ہاں ہاں اسلام کی آقا کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں جہاد میں جاؤں گا، میں گردن کٹاؤں گا۔ تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں تقریر شروع کر رہا ہوں، دیکھیے کہاں تک پہنچتا ہے، میں بار بار گھڑی پر دھیان، 3:45 بج گئے۔ یہ ہمارا جو عنوان ہے وہ 3 گھنٹے کا، لہذا 3 گھنٹہ مان کے چلیے تو 6:45 بجے، لہذا تقریر سننا ہو تو دوبارہ بلاؤ، ٹائم سے بیٹھو، اور جس تلاوت، جس آیت کریمہ کو اور جس حدیث شریف کو میں نے تلاوت کیا تھا وہ 4 گھنٹے کا، اسی لیے میں نے وہ عنوان ہی چھوڑ دیا، دوسرا عنوان، تاکہ کم ٹائم میں زیادہ باتیں ہو جائیں۔ تقریر میں میں زیادہ بات نہیں بتاتا ہوں، صرف 2 بتاؤں گا۔ کتنی؟ زیادہ بتانے سے نقصان کر جاتا ہے، کم بتاؤ یاد رہے، لوگ بھول جاتے ہیں، اتنا بتایا یاد نہیں، کیا بتایا رہے، اس لیے کم بتاؤ تاکہ یاد رہے۔ ہاں ہمارے ایک استاد ہیں، بہت قابل آدمی، جب ہم لوگ ان کے پاس کتاب پڑھنے جاتے تھے تو جب میزان پڑھتے تو وہ علم الصیغہ بھی بتاتے، اصول اکبر بھی بتاتے، جب اٹھتے تب کچھ نہیں بتاتے۔ کم بتاؤ تاکہ یاد رہے۔ 2 بات بتاؤں گا، ٹائم ملے گا تو دونوں، ورنہ ایک ہی بتا کے چلا جاؤں گا، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جہاد میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ گردن کٹانا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اپنا گھوڑا راہ خدا میں دوڑانا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اپنا خون اسلام کو دینا چاہتے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ تو جواب اس کا تو یہ تھا کہ حضور یہ فرماتے کہ تم جہاد میں جاؤ یا نہیں جاؤ، مگر جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ آدمی کے دل کے حالات کو جانتا۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ ہم سنی لوگوں کا عقیدہ ہے، ہمارے نبی دل کا حال جانتے ہیں۔ ایک اور جماعت نکلی ہوئی ہے، نام نہیں بتائیں گے، نمبر نوٹ کرو 24۔ ان کے نبی کا حال یہ ہے، ان کے نبی کو کچھ نہیں معلوم، اس لیے کہ ان کے نبی پلاسٹک کے ہوتے ہیں، کچھ نہیں معلوم، مجبور مار ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی نور والے نبی، ہمارے نبی ہمارے دل کا حال جانتے ہیں۔ ابے کیوں نہ جانے؟ جو نبی دل سے بھی قریب رہے وہ دل کا حال نہیں جانے گا۔ ابے پاگل ہو گیا ہے تو نیٹ ورک صحیح کراؤ۔ نبی بھی مانتا ہے، مجبور بھی مانتا ہے، یہ کھوپڑی کا علاج ہے۔ الہ آباد میں ہاسپٹل ہے، وہاں پاگل لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے، وہیں آؤ فری میں بھرتی کرا دیں۔ راز الہ آبادی الہ آباد کے بہت مشہور شاعر گزرے، فیدا بھائی جانتے ہیں، ان کا ایک شعر سن لو، نبی کے دل کے قریب رہنے کی یاد تازہ ہو جائے۔ سنا دے کہ چھوڑ دے؟ زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے۔ میرے نور آقا کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے نور آقا کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے نور آقا کا ارے گھر تو ہے مدینے میں، گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں سنیوں کے سینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں سنیوں کے سینے میں، خوف کرنا دریا کا غم نہ کر تلوا تم کا۔ آقا کا جواب سن لو، مزہ آ جائے گا۔ میری تقریر کی ایک بات شروع ہونے والی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جہاد میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ گردن کٹانا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ اپنا خون اسلام کو دینا چاہتے ہو؟ پہلے جہاد میں جانے سے پہلے یہ بتاؤ تمہاری والدہ کہاں ہے؟ والدہ آپ لوگ سمجھتے ہیں؟
اماں تمہاری کہاں ہے، تمہاری ماں کہاں ہے؟ جواب سنیے آنے والے کا، اے میرے آقا میری ماں میرے گھر میں موجود ہے۔ میرے آقا کا جواب سنتے جائیے گا۔ آقا فرماتے ہیں اپنا گھوڑا لے جاؤ، تلوار میان میں رکھ لو، امامہ سر سے اتار لو، گھر لوٹ کے چلے جاؤ۔ آنے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گھر جا کے کیا کروں گا؟ آقا کا جواب نایاب یہ تھا، گھر جانا، ماں کی خدمت میں لگ جانا، انہیں راضی کر لینا، انہیں خوش رکھنا، ان کے مرضی کا خیال کر لینا۔ یہ جہاد میں جا کر اسلام کے نام پر گردن کٹانے سے زیادہ ثواب رکھ۔ زور سے آج بھی بیٹا بیٹی کے لیے یہی حکم ہے کہ جہاد میں مت جاؤ، اپنے والدہ کی خدمت میں لگے رہو، ان کو راضی کرو، باپ کو خوش رکھو۔ سن لو اپنے نبی کا فرمان، جس بیٹا اور بیٹی سے باپ راضی رہتا ہے، ماں راضی رہتی ہے، خدا راضی ہے، رسول اللہ راضی۔ حضرات ہم کو آپ ایک بات بتائیے تو تقریر میں آگے بڑھاؤں گا۔ جس بندہ سے خدا راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے، جنت میں جائے گا کہ جہنم؟ عجیب مفتی آدمی ہیں آپ لوگ، فوراً جواب۔ کرنا کیا ہے کام؟ اماں کو خوش رکھیے، باپ کو خوش رکھیے، خدا راضی، رسول اللہ راضی۔ کہاں کا ٹکٹ ملے گا؟ آہا بول دو سبحان اللہ، اور زور سے ایک بار اور۔ نازو نعمت خرید لایا ہوں، باب رحمت خرید لایا ہوں، ارے نازو نعمت خرید لایا ہوں، چوم کر ماں کے قدموں کو، چوم کر ماں کے قدموں کو، میں بھی جنت خرید لایا ہوں، میں بھی جنت خرید لایا ہوں۔ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو، لدھیانہ میں مالدار بننا چاہتے ہو، دلی میں کروڑ پتی بننا چاہتے ہو، اتر پردیش میں لاکھ پتی بننا چاہتے ہو، بنگال میں مالدار ہونا چاہتے ہو، بہار میں اونچی عظمت والا بننا چاہتے ہو، قاری ایوب کا ایک نسخہ حدیث رسول کے حوالے سے، ماں کو راضی رکھو، ماں سے دعا کراؤ، دنیا میں غریبی نہیں رہے گی، مالدار ہو جاؤ، ماں سے دعا کرو۔ آج کچھ لوگ بیوی سے دعا کرو، بولتے ہیں تم دعا کر دو۔ اب یہ پگلا، عجیب پگلا ہے، جس سے دعا کرانا ہے اس سے نہیں کرائے گا۔ ٹرین پکڑو پہلے ماں سے دعا کراؤ، امتحان میں جاؤ ماں سے دعا کراؤ، کسی کام کے لیے جاؤ ماں سے دعا کراؤ، دکان کھولنے جا رہے ہو ماں سے دعا کراؤ، عالم سے بعد میں کرانا، پیر سے بعد میں کرانا، صوفی سے بعد میں کرانا، قاری سے بعد میں کرانا، حافظ سے بعد میں کرانا، حاجی سے بعد میں کرانا، شہدا سے بعد میں کرانا، قاری ایوب سے بعد میں کرانا، مذکر سے بعد میں کرانا، حسن نواز سے بعد میں کرانا۔ اللہ اللہ، ماں سے دعا کراؤ۔ ماں کی دعا جب بیٹے کے لیے ہوتی ہے تو وہ پاپے جا بس سے ٹکرا جاتی۔ زور سے۔ اچھا کچھ لوگ تو بیوی سے کراتے ہی ہیں، کچھ لوگ ایک اور آدمی ہے اس سے کراتے ہیں، نام نہیں بتائیں گے، بتا دے گا، سالی سے کراتے ہیں۔ سب پتا ہے کہاں کہاں دعا ہوتی ہے، اسی وجہ سے برکت کم ہو رہی ہے۔ تم سوچ رہے ہو ہمارا نیٹ ورک صحیح رہے گا، رات بھر گڑبڑ رہے گا۔ ماں سے دعا کراؤ، سالوں بھر خوش رہو، ان لوگوں سے کراؤ گے ڈسٹرب رہو گے۔
غلط ہے کہ صحیح ہے؟ اچھا آپ لوگ بھی بہت اچھی تقریر سمجھ رہے ہیں حضرات، یہ محبت ہے آپ کی تقریر کے۔ میری پہلی بات چل رہی ہے ماں سے دعا کرانا۔ اگر کسی کام کو اچھا ہونے کی امید رکھتے ہو، آج کچھ لوگ دکان ڈالتے ہیں، کھولتے ہیں، دھندا میں کام پیسہ لگاتے ہیں تو بولتے ہیں نا عالم علماء سے دعا کیجیے، بعد میں پہلے اماں سے کراؤ، ابا سے کراؤ، ماں نہیں ہو خالہ سے کراؤ، خالہ کے بہن سے کراؤ، ہاں والد نہیں ہے تو والد کے بھائیوں سے کراؤ، ماموں سے کراؤ، اپنے چاچا سے کراؤ۔ سبحان اللہ بولو اور زور سے۔ حضرات بڑے اچھے سامعین ہیں آپ لوگ، اتنی رات میں جب اتنا اچھا آپ سنتے ہیں، 4 بج گئے ہیں، ہم کو ٹائم بتایا جائے کہ کب تک یہ پروگرام چلے گا۔ عبد الغنی بھائی نے کہا کہ 4 بجے تک چلے۔ کئے بجے تک چلے؟ 5 بجے، بولے 10 بجے تک۔ 10 بجے تک تو ہم لوگوں کا انتقال یہی ہو جائے گا۔ آپ لوگ کفن کا چندہ کر لیجئے، سب لوگ یہی کفن دفن کریں گے۔ بول دو سبحان اللہ۔ ہاں ہمیں ابھی مرنا ہے تو ذکر رسول میں مر جاؤ، مرنا ہے تو یاد خدا میں مر جاؤ، کسی کے چکر میں کاہے مرتے ہو؟ اور اگر اللہ تعالیٰ پیسہ دے تو مدینہ میں جا کے مر جاؤ۔ ایک بار ہم مدینہ ہو کے آئے ہیں، دوبارہ دعا کر دو پیسہ ہو جائے۔ پیسہ تو ہے لیکن انتظام نہیں ہو پا رہا، قانون لگ گیا ہے، اب 5 سال کے بعد آدمی جائے گا۔ تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ 5 سال جلدی پورا ہو جائے تاکہ میں پھر فارم بھر دوں اور مدینہ چل جاؤں۔ ہاں مرنا ہے تو مدینہ میں جا کے مرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مدینہ میں مرے گا وہ شہادت کی موت مرے۔ اے موت مجھ سے ملنا مدینہ شریف میں، اے موت مجھ سے ملنا مدینہ شریف میں، اے موت مجھ سے ملنا مدینہ شریف میں، ارے مدینہ شریف میں محبوب حق کے روضے پہ کل آ رہا ہوں میں، ارے محبوب حق کے روضے پہ کل آ رہا ہوں میں۔ ماں کی خدمت کرو، ماں سے دعائیں لے لو، بار بار ماں سے دعا کیا کرو، ان کی خیریت کا پتہ لگاتے رہو۔ کوئی کام نہ ہو تو بھی باہر جہاں بھی رہو کرو، اپنے ماں سے بات کیا کرتے رہو، ان سے تاکید کے طور پر کرتے رہو، اماں آپ میرے لیے دعا ضرور کرنا، میرا کام پھنسا ہوا۔ دعا ہو گئی دل سے، علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لینا، قبول ہونے میں ٹائم نہیں لگتا ہے۔ میرے پاس ٹائم کی قلت ہے، بزرگ ہیں، نام ان کا بتا دوں صرف بس، حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں اللہ نے جو ہمارے مراتب بلند فرمائے یہ میرے تقوی اور طہارت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ میرے ماں کی دعا کی برکت۔ تم کو بھی اگر ٹھیک ٹھاک رہنا ہو، ترقی کرنا چاہتے ہو تو ماں سے دعا کراؤ، اور گھر سے جب نکلو کہیں بھی جاؤ، جس کام میں ہاتھ لگاؤ ماں سے دعا پہلے ہو۔ یہ میری تقریر کی پہلی بات تھی، تفصیل میں نہیں جانا ہے، اور پھر انشاءاللہ کبھی آیا اور موقع ملا تو اس پر تفصیلی روشنی ڈالوں گا۔ دوسری بات بتا دیں کہ چھوڑ دیں۔ ارے واہ صاحب واہ، سبحان اللہ، آپ لوگ بھی بہت اچھا سن رہے ہیں، دوسری بات بھی بتا ہی دیں، سن لو، یہ بھی بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، محبت سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے ایک بار اور۔ اس بات کو بتانے سے پہلے ایک شعر سن لو، مزہ آ جائے گا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر اونچے سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ کو دماغ دیا ہے، آپ کو عقل دیا ہے، آپ کو شعور دیا ہے، تو اے میرے بھائیوں
چاہے آپ کہیں کے رہنے والے ہو، پنجاب میں رہتے ہو، اتر پردیش میں رہتے ہو، بنگال کے رہنے والے ہو، بہار میں رہنے والے ہو، ہاں ہاں جھارکھنڈ کے رہنے والے ہو، ہاں ہاں میری ایک گزارش یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کراؤ، تعلیم ان کو پڑھاؤ، ان کو لکھا۔ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ اب پڑھائی لکھائی دو ہے، ایک دنیا کی پڑھائی اور ایک دین کی پڑھائی۔ آج قاری ایوب الہ آباد سے آیا ہے، آپ نے کرسی لگایا ہے، چادر بچھایا ہے، یہ قاری ایوب کی بات نہیں ہے، یہ علم کا کمال ہے۔ میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں، میں حاجی ہوں، ایک ڈگری نہیں ہے۔ اس ڈگری کی بات یہ ہے کہ آپ نے کرسی لگا کے چادر بچھایا، یہ ایجوکیشن ہے۔ آپ نے جو مرتبہ دیا ہے یہ ایجوکیشن کی وجہ سے دیا ہے، تعلیم کی وجہ سے دیا ہے۔ ہمارے علماء وہاں نہیں بیٹھیں گے، یہاں بیٹھے ہیں، یہ علم کی شان ہے۔ آج پیسہ ہے آپ کے پاس مگر آپ پڑھتے نہیں ہو، پڑھاتے نہیں۔ پڑھو، میں اچھی چیز کا ذکر کر رہا ہوں۔ پڑھ لکھ لو گے تو دلی کے کرسی پر بیٹھ کر حکومت کرو۔ غلط ہے کہ صحیح؟ ڈاکٹر منموہن جی کون ہے؟ پردھان منتری ہے، ہندوستان کا پڑھا لکھا لڑکا ہے وہ۔ چندر شیکھر کس کا نام تھا؟ وی پی سنگھ کس کا نام ہے؟ ملائم سنگھ یادو کون ہے؟ اکھلیش یادو کون؟ نتیش کمار کون؟ سونیا گاندھی کون؟ راہل گاندھی کون؟ یہ ہندوستان کے پڑھے لکھے لوگ۔ کوئی جاہل ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دلی کی کرسی پر بیٹھ کر حکومت کر رہے ہیں۔ ہم جو آرڈر کریں گے وہی چلے گا۔ غلط ہے کہ صحیح؟ آپ کوئی آرڈر کریے ذرا، بھی یہاں سے ایک آدمی کھڑے ہو کے کرو کہ آپ لوگ سب لوگ بیٹھیے۔ آپ کے ابا نہیں بیٹھے، کیوں؟ پڑھے لکھے نہیں ہو، تمہاری بات کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اگر اپنی عزت وقار بڑھانا چاہتے ہو تو تعلیم کو آگے بڑھاؤ، خود پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، بیٹیوں کو پڑھاؤ۔ آج ٹیکنالوجی، سائنس کی دنیا، یہ دیکھیے ہاتھ میں سب موبائل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایجوکیشن ہے، یہ تعلیم ہے۔ سائنس والوں کا حال، ہوائی جہاز دیکھ رہے ہیں آپ؟ ارے دیکھا ہے کہاں چلتا ہے؟ نیچے کے اوپر، اوپر لوگ بتاتے ہیں کہ روڈ بنا ہوا اسی پہ وہ چلتا، آپ کو دکھتا ہے؟ ہاں ہاں، یہ ٹیکنالوجی، یہ ایجوکیشن ہے، یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے جو ہوائی جہاز بن کے ہوا میں اڑ رہا ہے۔ چلیے لدھیانہ جنکشن پر ایک ٹرین بتاتے ہیں جس کا نام راجدھانی ہے، جب وہ گزرتی ہے 150 کلومیٹر کے رفتار سے تو پیسنجر کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہوا سے بات کر رہی ہے۔ 2 انچ کی پٹری پر اتنی تیز چلنے والی یہ گاڑی، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ علم ہے جو دوڑ رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ علم ہے جو دوڑ رہا ہے۔ حضرات آگے بڑھیے، اب اپنا اپنا موبائل نکال لیجئے۔ نکال لیا؟ یہ ایجوکیشن ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ فوٹو لے لیا، یہ مس کال کر دیا، یہ ریسیو کر لیا، یہ ڈائل کر دیا۔ ابھی لگاؤ سعودیہ سے بات کرائے گا تمہارے دوست سے۔ غلط ہے کہ صحیح؟ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ موبائل، یہ ٹیکنالوجی، یہ علم ہے، یہ سائنس والوں کا ایجوکیشن ہے، یہ تعلیم دنیا ہے۔ یہ تو دنیا کی تعلیم ہے، دین کی بھی تعلیم کی ایک وقت ہے۔ یہ ہمارے علماء، بول دو سبحان اللہ، اور زور سے، اور طرف کے بولو۔ ابے
موبائل والے نیٹ ورک صحیح کر رہے ہیں، مجھے کہنے دو کہ یہ دنیا کا علم ہے، دین کا علم اس سے بھی آگے ہے۔ وہ کیسے؟ سائنس والوں کے علم کا یہ حال ہے کہ ہوائی جہاز بنا کے ہوا میں اڑا رہا ہے، راجدھانی بنا کے 2 انچ کی پٹری پہ دوڑا رہا ہے، موبائل بنا کے ہر بچے بڑے بوڑھے کے جیب میں ڈال دیا ہے، سکنڈوں میں سعودیہ سے بات کراتا ہے۔ اور جب کوئی بچہ جب دین کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ جب دنیا میں بچہ تعلیم حاصل کر کے پی سی ایس کی ڈگری لے کر، آئی ایس کی ڈگری لے کر، ایم بی اے کی ڈگری لے کر پردھان منتری بنتا ہے، ابوالکلام بنتا ہے اور ہندوستان کو چلاتا ہے۔ اور جب کوئی بچہ علم شریعت، علم طریقت حاصل کر لیتا ہے تو وہ اجمیر میں رہتا ہے اور زمین کے اندر سے پردھان منتری کو اپنی چوکھٹ پر بلواتا ہے۔ حضرات، اگر انگریزی پڑھنا ہے تو ہندوستان چلاؤ، اور اگر مدرسے میں پڑھنا ہے تو پردھان منتری بن کے اجمیر جاؤ۔ بول دو سبحان اللہ۔ نہرو جی نے خواجہ کی بارگاہ میں جا کر کہا تھا، اے خواجہ، ہندوستان ہم نہیں چلاتے، تم چلاتے ہو۔ ہاں، بل کلنٹن وہاں آوے، مشرف وہاں جائے، لالو وہاں جائے، ملائم وہاں آوے، تو انگریزی پڑھنا ہے تو پردھان منتری بنو، اور اگر مدرسے میں پڑھو گے تو زمین کے اوپر تو رہو گے تو بات الگ ہے، نیچے چلے جاؤ گے تو پردھان منتری تمہارے پاس آوے۔ صابر پیا کا نام آپ نے سنا ہے؟ ہاں، بول دو سبحان اللہ اور زور سے ایک بار اور۔ یہ اللہ کا مقدس ولی آج پوری دنیا میں اس کی ان کی شہرت ہے، ولایت کے تاجدار، ولایت کے بادشاہ، توکل کے اعلیٰ معیار پر فائز۔ کہاں پیدا ہوئے صابر پاک مجھے نہیں معلوم، کس کے بیٹے ہیں صابر پاک مجھے نہیں معلوم، ان کے ماں کا نام کیا ہے مجھے نہیں معلوم، مگر میں مدرسے میں آیا تھا تو جب ہمارے استاد نے بزرگوں کا نام گنایا تھا، اسی زمانے میں کہا تھا اگر توکل سیکھنا ہے تو دنیا میں صابر پاک سے سیکھو۔ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو صابر پاک کا نام پڑھایا جاتا ہے۔ تو حضرات، دونوں تعلیم آپ کے سامنے، قرآن بھی پڑھاؤ، انگریزی بھی پڑھاؤ، مگر کیا کریں، ہمارے بھائیوں کا نیٹ ورک خراب۔ انگریزی پڑھائیں گے تو 500 روپیہ مہینہ دیں گے، کتا بلی، RAT ریٹ مانے چوہا، CAT کیٹ مانے بلی، MAT میٹ مانے چٹائی کتا بلی، چٹائی کتا بلی۔ وہی بچہ اگر مولانا صاحب کے پاس چلا گیا، حضرت نے 1 مہینہ تک پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 مہینہ تک پڑھاتے رہے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا۔ 1 مہینہ بعد ان کے ابا آئے، حضرت لیجئے 50 روپیہ۔ کیا پڑھائی ہے، کیا پڑھائی ہے؟ وہ اتنی پابندی سے لوگ کم دیتے ہیں، 1.5 مہینہ بعد دے گا 50 روپیہ۔ حضرت رکھیے، حضرت بولے ارے چھوڑ دو، کیا بات ہے، حضرت رکھیے۔ یہ تو پڑھائے ہیں 1 مہینہ، اور اگر جھاڑ پھونک کر دیا انہوں نے پھو تو 1 غلط ہے کہ صحیح؟ ہمارے یہاں مدرسے میں ایک قاری صاحب ہے، اکبر علی حبیبی، مجاہد ملت سے مرید ہے، وہ آدمی ٹیلی فونے پر پھونک دیتا۔ ایک دن کی بات ہے، ان کے یہاں مدرسے کے ٹائم کے بعد لوگ آتے ہیں، وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں اپنا۔ ایک دن ہم بیٹھے تھے وہیں، پھو کر رہا، 11 آدمی کو لائن سے بیٹھا ہوا،
اور سب آدمی کو ہم کو ہنسی آ گئی. تو بولے قاری صاحب آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ہم نے کہا یہ کون سا پھونک ہے یار، آج تو ہم پہلی بار اتنی لمبی پھونک دیکھ رہے ہیں. یہ 11 آدمی کو ایک کے بار میں آپ پھونک دیے. کہا ہاں ان کو پھونکتے پھونکتے ہم تھک چکے ہیں. یہ لوگ 1 مہینہ سے پھونکوا رہا ہے، 1 پیسہ نہیں دیتا ہے، تو ہم ڈائریکٹ پھونک رہے ہیں. کیا کریں؟ نذرانہ نہیں دیجیے گا تو ڈائریکٹ پھونکا جائے گا، آپ بھی ڈائریکٹ ہو جاؤ. غلط ہے کہ صحیح؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ 500 دیجیے. ارے حضرت کے یہاں جاؤ، عالم کی شان ہے کہ ملنے جاؤ تو نذرانہ پیش. نذرانہ سے محبت بڑھتی ہے. ہاں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب گھر آیا کرو تم پردیس سے تو گھر والوں کے لیے تحفہ لایا کرو، اور جب تحفہ لانا تو بیٹی کے ہاتھ میں دے. بول دو سبحان اللہ، زور سے بولو. بیٹی کے ہاتھ میں دینا. ہاں تحفہ بیٹی کے ہاتھ میں دینا. بیٹا کے ہاتھ میں بعد میں جائے، پہلے بیٹی کے ہاتھ میں جائے. تو حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کی بھی تعلیم حاصل کیجئے. آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا، قرآن شریف آپ صحیح نہیں پڑھیں گے، تو ہم کو آپ بتائیے کہ آپ کی نماز صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ارے جمعہ بھی نہیں پڑھتے کا پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے سب لوگ. ہم تو یہ سمجھے کہ آپ لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے. کوئی ہاتھ اٹھائے نہیں کیا تو ہم سمجھ گئے کوئی نہیں پڑھتا. اچھا جمعہ آپ لوگ پڑھتے ہیں؟ اچھا جمعہ آپ لوگ پڑھتے ہیں تو جمعہ میں کتنی رکعت نماز ہے ہم پوچھیں؟ ابھی پتہ چل جائے گا. کچھ آئے، کچھ پڑھے، کچھ چھوڑ کے بھاگے. یہ ہے لوگوں کا حال. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے صدقے کی بات ہے، سب صدمے کی بات ہے کہ آپ پیسہ کماؤ، مالدار بن جاؤ، گھر بناؤ اور اپنے لیے کچھ نہ کرو. آپ لدھیانہ میں 1 کروڑ کا گھر بناؤ گے، مرو گے تو لے جاؤ گے؟ لے جاؤ گے؟ نماز پڑھو گے تو لے جاؤ گے کہ چھوڑ جاؤ؟ ابھی تو دماغ ابھی تک صحیح نہیں ہوا ہے. وہ کام کرو جو لے کے جاؤ، وہ کام کیوں کرتے ہو جو چھوڑ کے جاؤ؟ نماز پڑھا کرو، ٹائم نکالا کرو. نماز آپ ہی پر فرض ہے، ان لوگوں پر فرض ہی نہیں ہے. بیکار ماتا پچی وہ لوگ کر رہا. تو نماز آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ہم زبردستی نہیں کریں گے، آپ کو صرف کہیں گے آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، آپ میرے چاچا کی عمر کے ہیں، آپ میرے دادا کی عمر کے ہیں. ہمیں گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نکالیے. نماز پڑھیے گا نا تو صحت بہت اچھی رہتی ہے، بیماری دور رہتی ہے. بتا دیں بیماری سے دور رہنے کی بات. آپ لوگ جمعہ پڑھتے ہیں نا؟ پڑھتے ہیں. اچھا جمعہ پڑھ کے جب مسجد سے آپ نکلتے ہیں تو ہم کو بتائیے کہ کیسا لگتا ہے؟ لگتا ہے میرا بلڈ پریشر نارمل ہو چکا ہے، مجھے اندر کسی وٹامن کی کمی نہیں ہے، مجھے کسی نے فریش کر دیا ہے، میں کوئی دوا کھا کے آ رہا ہوں، میں نے فروٹ بھی لے لیا ہے، میں نے کھانا بھی لے لیا ہے. ہم کو کسی اندر سے کسی نے ٹھیک کر دیا ہے. یہ ایک ٹائم کے نماز کی برکت کا حال. تو جب ایک ٹائم کی نماز کے حال یہ ہے کہ برکت ہو اور صحت اچھی لگ جائے، تو جو آدمی 5 ٹائم پڑھے گا تو بولو بیمار پڑے گا یا نہیں پڑے؟ نہیں پڑے گا، بیمار نہیں پڑے گا. اور اگر بیمار ہوگا تو محبت کا ہوگا، اپنے نبی کے عشق کا ہوگا. نماز پڑھا کرو، یہ بہت اچھی چیز ہے. آج جو ڈاکٹر کہتے ہیں صبح چلیے، مت چلو، نماز پڑھو. تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہے، بار بار وضو بناؤ، نارمل رہے.
اب ہر چیز تو ہمارے پاس موجود ہے، ہم ڈاکٹر کے یہاں کیوں جائیں؟ حضرات میں عرض کر رہا تھا، نماز پڑھنے کے لیے نماز سیکھنا پڑے گا۔ عالم کے پاس آؤ، حافظ کے پاس آؤ، امام کے پاس آؤ، قاری کے پاس آؤ، نماز میں فرائض ہیں سیکھنا پڑے گا، واجبات ہے سیکھنا پڑے گا، قرآن صحیح کرنا پڑے گا۔ جب نماز صحیح کر لو گے پڑھنے جاؤ گے، اگر 2 رکعت سنت کا 2 رکعت فجر میں سنت پڑھ لو گے، اللہ تجھے اتنا ثواب دے گا، اتنا ثواب دے گا کہ زمین آسمان کی خالی جگہ بھر جائے گی، ثواب بڑھ جائے۔ ملتی ہے قلب و روح کو راحت نماز سے، ارے ملتی ہے قلب و روح کو راحت نماز سے، ارے راحت نماز سے، ہو کیوں نہ مومنوں کو محبت نماز سے، ہو کیوں نہ مومنوں کو محبت نماز سے۔ میں نے کہا اپنی ماں سے دعا کراؤ، ایک بات اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کراؤ، انگریزی بھی پڑھاؤ، ہندی بھی پڑھاؤ، پنجابی بھی پڑھاؤ، بنگلہ بھی پڑھاؤ، اڑیا بھی پڑھاؤ، اردو بھی پڑھاؤ، ہاں مراٹھی بھی پڑھاؤ، سب تعلیم حاصل کراؤ، اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھاؤ، حدیث بھی پڑھاؤ، علم شریعت بتاؤ، علم طریقت بتاؤ۔ نماز پڑھنے سے پہلے نماز سیکھو، اگر ٹائم نہیں ملتا ہے اتوار کو جاؤ، اتوار کو چھٹی نہیں ہے سنیچر کو جاؤ، 1 مہینہ میں 1 بار جاؤ، 2 مہینہ میں 1 بار جاؤ، مگر عالم کے پاس ضرور جاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرتے رہو ماں کی گود سے لے کر قبر کی کوٹھری تک۔ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن وآلہ الکرام وبنیہ الکریم وبارک وسلم صلو علیہ۔ آج نہیں جاننے کی بنیاد پر آپ بہت سارا کام ایسا کر لیتے ہیں جو غلط رہتا۔ پرسوں ایک صاحب میرے پاس آئے، میرا مکان بن رہا ہے الہ آباد میں، دعا کیجئے بن جائے، تو اس میں چھت میں تختے بلے لگے ہوئے، تو وہ آئے جان پہچان کے، قاری صاحب یہ کیسے لیا آپ نے؟ پوچھتے ہیں لوگ، تو ہم نے کہا یار میں نے خرید لیا ہے، تختہ بھی اور ماس بلے بھی خریدے ہیں۔ کہا جب خالی ہو جائے تو مجھے دے دینا۔ ہم نے کہا کب چاہیے؟ کہا پرسوں دے دینا۔ ہم نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہا میں پٹاخے کی دکان لگاؤں گا۔ کائے کی دکان؟ پٹاخے کی دکان ڈالے گا، پیسہ لگائے گا، پیسہ کمائے۔ اب آئیے یہ کاروبار جو پٹاخہ والا ہے جائز ہے کہ نہیں؟ علماء سے پٹاخہ خریدنا حرام، بنانا حرام، بیچنا حرام، دکان لگانا حرام۔ آپ کما رہے ہیں، جیسا چاہ رہے ہیں ویسا عالم سے ملتے رہو گے تو یہ فائدہ رہے گا۔ کام کرو گے تو حلال روزی کے بارے میں بتائیں گے، حرام سے بچائیں گے تاکہ تمہارے کاروبار میں برکت ہو۔ لہذا ایسا دھندا مت کرو جو ناجائز اور حرام ہو، ایسا دھندا کرو جو حلال اور اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں رکھی ہوں۔ اے میرے دوستو، میں نے یہ بطور گزارش 2 باتیں عام طور کے اعتبار سے آپ تک پہنچایا ہے۔ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے ماں سے دعا کراؤ، وہ کام آپ کا ضرور ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں تو بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال کرو۔ میں نہیں کہتا ہوں عالم بناؤ، میں نہیں کہتا ہوں حافظ بناؤ، میں نہیں کہتا ہوں مفتی بناؤ، میں نہیں کہتا ہوں کہ اسے پردھان منتری بنا دو، اتنا ضرور اسے بنا دو کہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو اس کے زندگی پر تعلیم اور تربیت کا اثر مرتب۔ مگر دونوں لائن میں آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عالم علماء کا لائن ٹھیک نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ ارے ہمارے لائن میں پیسہ نہیں ہے، پیسہ اسی لائن میں پیسہ ہے، اسی لائن میں پیسہ
آپ سوچ رہے شوٹر میں پیسہ ہے، میرے لائن میں پیسہ ہے، عالم کے لائن میں آؤ۔ یہ پیسہ جو آپ نے دیا ہے اس کا ہے کوئی مقابلہ لدھیانہ میں؟ نہیں ہے، یہ میرے آقا کی نعت کا صدقہ ہے، کسی کا کوئی مقابلہ نہیں کرے گا، چاہے خربوں لاؤ چاہے سنٹ لاؤ، یہ میرے نبی کے نام کا صدقہ ہے جو عالم کو ملا کرتا ہے، حافظ کو ملا کرتا۔ حضرات اس لائن میں پیسہ کا یہ حال، اتنی 4:15 تک میرا ٹائم ہے، 15 منٹ اور میں اپنی طرف سے آپ کے حوالے رہتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ وقت سے پہلے میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں۔ حضرت تشریف لیں، بیٹھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، فیضان صابر کانفرنس، مسلمانان اہل سنت، تشریف رکھیں، بیٹھے بیٹھے۔ حضرات بات چل رہی ہے کہ کس لائن میں پیسہ ہے۔ اب اس لائن میں یہ علماء کی لائن، سب سے بڑھیا کھانا اسی لائن میں ہے۔ منہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سب سے اچھا کھانا پوری دنیا میں، سب سے اچھا کھانا ان لوگوں کو ملتا ہے، یہی لوگ کھاتے ہیں، اور نو ٹینشن فری میں۔ غلط ہے کہ صحیح؟ اے عبدالغنی بھائی، آپ کے ہاں آئے تو ہم کو آپ نے کیا کھلایا؟ پوچھئے کیا کھلایا ہے؟ ہاتھ روٹی مزہ آ گیا، بکرے کا گوشت مزہ آ گیا، پلس بریانی، اور اوپر سے سلاد جو بلڈ پریشر ٹھیک کرے گا۔ بول دو سبحان اللہ اور زور سے۔ اور مرغا بکرا، ابھی محرم شروع ہوگا ڈیلی، پھر ربیع اول، پھر ڈیلی، پھر بڑے پیر کا مہینہ، پھر ڈیلی، رجب شریف، پھر ڈیلی۔ اور میں حافظ ہوں، رمضان میں پوچھ کے کھانا بنتا۔ اگر بیٹا بیٹی کو کھلانا چاہتے ہو تو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ، دین کا سپاہی بناؤ۔ ہماری عمر 46 سال ہو رہی ہے، جتنا مرغا بکرا میں کھا چکا ہوں فری میں، پردھان منتری خرید کے بھی نہیں کھائیں گے۔ یہ میرا مقدر ہے۔ اگر کھلانا ہے بیٹا بیٹی کو تو اسی نیت سے مدرسے میں بھیجو، ہاں عالم کے پاس بھیجو، اب بہت اچھا کھانا رہتا ہے۔ بول دو سبحان اللہ اور زور سے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے 1.5 سال ہوا، الہ آباد میں ایک پیپر میں اعلان آیا کہ مرغے کے گوشت میں بیماری ہے، تو بڑی بھیڑ دیکھا ہم لوگوں نے۔ الہ آباد میں اتفاق سے اس وقت ہم تھے، دیکھا بہت بھیڑ لگی ہے، تو ہمارے ایک جان پہچان کے رکشہ چلانے والے بیچارے غریب دیکھے کہ وہ بھی لینے کے لیے تیار ہے، تو ہم نے پوچھا کیا کہے کہ بھیڑ ہے؟ کہا گوشت مل رہا ہے 6 روپے کلو، 6 روپے کلو مرغے کا گوشت۔ ہم نے کہا ہوا ابھی پیپر میں بیماری کا اعلان ہو چکا ہے، تو رکشے والے بھائی نے کہا قاری صاحب جب مرنا ہی ہے تو دال کھا کے کیا مرنا ہے، مرغے کھا کے مر جاؤ۔ نیت تو مسلمان کھانے میں کتنا اچھا آتا ہے۔ ہاں حضرات، کھانا پینا تو تمہارے مقدر میں اللہ نے رکھا ہی ہے۔ ہر جگہ آباد رہو، ہر جگہ شاد رہو، ہر جگہ خوش رہو۔ جس کام میں ہاتھ لگاؤ مٹی ہو تو اللہ اسے سونا بنا دے۔ سن لو، تم مسلمان ہو، مسلمان بن کے رہو۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ مسلمان ہو کر اپنا ہاتھ مٹی کو لگا دے گا تو اللہ اسے سونا بنا دے گا۔ مگر مسلمان رہو، اپنا عقیدہ، اپنے عقائد، اپنے ایمان کو ہمیشہ حفاظت مرو، عالم علماء سے ملتے رہو گے تو کبھی کوئی دقت نہیں ہوئے گی۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کو نذرانہ ہی دینا ہے، تمہارے دل میں آنے کی بات ہے، طبیعت چاہے تو دے دینا ورنہ مت دینا، مگر ملنا جلنا ضرور ملنا جلنا ان سے ضرور ہونا چاہیے۔ اتوار ہی کے دن چلے آؤ، حضرت پوچھیں کہ کیوں آئے، تو بولنا حضرت کوئی کام سے نہیں آئے، آپ کی زیارت کرنے آئے، آپ کو دیکھنے آئے، آپ سے مصافحہ کرنے آئے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت، ان سے مصافحہ کرنا عبادت۔
اور بتا دے ماں کا چہرہ دیکھنا عبادت، باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، کعبہ شریف دیکھنا عبادت۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ چھوٹے چھوٹے اچھے کام بھی کرتے یا کرو، کوئی پیسہ خرچہ نہیں، جاؤ آؤ مسافہ کر لو، زیارت کر لو، گھر چلے آؤ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دینی اور دنیاوی مفاد انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچتے رہیں گے۔ ہماری تقریر کوئی جملہ آپ کے دل میں تکلیف دے رہا ہو تو اس کو فوراً واپس کر دیجئے، میں صبح الہ آباد لے کے چلا جاؤں گا، اور اگر میں نے ٹھیک کہا ہے تو اسے دل کی ڈائری میں نوٹ کیجئے اور اس کو عملی جامہ پہنائیے، دعاؤں سے نوازیے۔ پھر وہ شعر اجمیر جب گئے لوگوں میں ہم اجمیر جب گئے تھے لوگوں میں ہمیں اجمیر جب گئے تھے اجمیر جب گئے تو خواجہ نے بھی کی دے کر سلطان بنا ڈالا، قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائیں گے، قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائیں گے، اب کیسے مٹائیں گے کہ سینے کو حافظوں نے جزدان۔ تقریر کی کیسٹ کے لیے تشریف لائیں نوشاد اینڈ کو، اکھارا گھاٹ، مظفر۔